السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ کبھی مجبوری میں نیک اعمال کرتا ہے، کبھی باضابطہ پروگرام بنا کے نیک عمل کرتا ہے۔ نیک اعمال جو آدمی کرتا ہے وہ دراصل 5 کیفیتوں میں نیک اعمال کرتا ہے۔ آج ہم ان 5 کیفیتوں کا جائزہ لیں گے کہ آدمی جو نیک اعمال کرتا ہے وہ کیسی کیفیتوں میں وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی غفلت میں نیک اعمال کرتا ہے۔ غفلت یعنی دل غافل ہے لیکن نیک عمل کر رہا ہے۔ دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ یعنی کسی عمل کرنے کے پیچھے کوئی اس کا ہدف نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل کرنے کا مدعا نہیں ہے کہ یہ عمل کے ذریعے سے میں یہ حاصل کروں گا۔ ایک بوجھ ہے جو عمل ہم کر رہے ہیں، یہ دراصل دل کے غافل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو حاصل کرنا ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہمارے پیش نظر تو یہ ہے کہ ایک رسم ہے اور رسم کو انجام دے لو۔ ہم دیکھتے آئے ہیں بچپن سے روزہ رکھا جاتا ہے، ہم کو بھی رکھنا ہے۔ ہمارا دل تو دنیا میں اٹکا ہوا ہے، ہمیں دنیا چاہیے۔ تو اسے کہتے ہیں دل کی غفلت۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ تمام اسی دل کی غفلت کے شکار ہیں۔ ان کے ذریعے سے کوئی حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے، اس روزے کے ذریعے سے میری شخصیت کو نکھارنا ہے، اس روزے کے ذریعے سے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اس روزے کے ذریعے سے اس ماہ مبارک میں جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے اس سے خاص تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں، صرف ہمارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، اور چونکہ مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں روزے رکھ لینا چاہیے، رکھ رہے ہیں، ایک رسم ادا ہو رہی ہے۔
nothing more than that. إن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. اس آیت میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جو بندہ نیک عمل ایسے کر رہا ہے جیسے ایک بوجھ ہے، اس لیے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، امید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے. کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی دنیا میں مست مگن ہیں، کسی کے جنازے کو کندھے پہ اٹھا رہے ہیں لیکن یہ تصور نہیں کہ مجھے بھی کل کوئی اٹھانے والے ہیں، مجھے تو دنیا بلا رہی ہے، دنیا کی رونقیں ہیں، اس سے زیادہ مجھے تمتع حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے یہ لوگ راضی ہو گئے ہیں. یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ ڈرائنگ رومز، یہ دوست احباب، یہ گفتگویں، یہ سیل فون. ورضوا بالحیات الدنیا، رمضان جیسے مہینے میں بھی یہ لوگوں نے اس دنیا سے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا، اسی دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں. ہاں روزہ رکھ رہے ہیں کہ بچپن سے دیکھیں ایک رسم ادا کرنا ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، نہ ہی دنیا میں مست مگن ہے لیکن اسی دنیا میں مطمئن ہے. کیا نقشہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. ہمارے ہر چہرے پہ اتنا اطمینان ہے. کل موت ہے، کل آخرت ہے، چہرے پہ ایک لکیر نہیں ہے. موت کا ذکر سن کر، آخرت کا ذکر سن کے چہرے پہ کوئی تردد کے آثار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے پوچھا، دونوں ہم عمر تھے، اللہ کے نبی آپ زیادہ بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کی عمر سے زیادہ بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں سورہ ہود اور ان کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے جب میں نے اسے پڑھا، اس میں قوموں کے حالات کو دیکھا، اللہ کے عذاب کو سنا، آخرت کے تصور کو، آخرت کے مناظر کو دیکھا، تو اس قرآن کے پڑھنے نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ سورہ ہود پڑھی جا رہی ہے، سورہ قیامہ پڑھی جا رہی ہے، ایک سے ایک قیامت کا منظر ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی میں مست ہیں. یہ قرآن رکھتے ہی مجھے اب افطار کرنا ہے، کہاں کریں گے، کیسے کریں گے، یہی فکر ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، قبرستانوں سے گزر رہے ہیں، دوزخ کے مناظر سن رہے ہیں. یہ بالکل دل دنیا میں لگا ہوا ہے اور عبادت ایسی انجام دی جا رہی ہے کہ بس بے کلی سی. ایسے باہر کسی کو روک کے آ گئے کہ بھائی بس 2 منٹ رک جا، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گا. تو یہ غفلت کے ساتھ نیک عمل ہے، اور ہر آدمی غفلت کا شکار ہے. اطمینان سے نماز کو کب آنا ہے، اذان کی کیا اہمیت ہے، کسی کو کوئی نہیں ہے. بس
مجھے اپنے حساب سے کام کرنا ہے، اس لیے کہ میرے سامنے یہ دنیا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا والذین هم عن الآخرۃ هم غافلون۔ یہ لوگ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، ان کے سامنے سیل فون ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو کاروبار کے معاملے میں جانکاری ہے، سیر و تفریح کے بارے میں جانکاری ہے، فیس بک اور انسٹاگرام کے بارے میں ان کو جانکاری ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ وہ ہیں جو ظاہری دنیا کی جو چکا چوند ہے اس کو جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہے۔ آخرت کے وہ مناظر، دوزخ کے وہ تذکرے، جنت کی وہ باتیں، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ میں سیل فون ہو تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں ہاتھ میں سیل فون ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ راجا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آ گئی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کل اسے مرنا ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ غفلت کا ایک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یہ ٹیسٹ سب کر لیں، اگر اس پہ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے سجدہ کر لیجئے کہ مالک تو نے مجھے توفیق دی، مجھے تو نے غافل نہیں کیا۔ نہیں تو جائزہ لیجئے، ایک دن سب کو مرنا ہے، یہ روزے غفلت کے روزے کام نہیں آنے والے ہیں، منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ یہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کی مصیبت منہ پہ مار دی جائے گی، اس کے ذریعے سے تو نے دنیا حاصل کر لیا، بس جا، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ سورہ اعراف کے آخری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، یہ ٹیسٹ بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو، غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم اٹھ کے جا رہے ہیں یا بیٹھ کے ہم سننا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ آیت ختم ہو رہی ہے، دیکھو غافلوں میں شامل مت ہونا۔ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں شامل نہیں ہونا۔ روزہ تو رکھ رہے ہو، کیا غافل روزہ رکھ رہے ہو؟ اس کے لیے پہلی بات جب قرآن پڑھی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل میں گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کے خوف سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ڈرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور پست آواز کے ساتھ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، پست آواز کے ساتھ، ایسے کہ بس اللہ ہی سنے، ایسی آواز کے ساتھ تم صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں شامل مت ہو جاؤ کہ صبح و شام ہمارا ذکر چل رہا ہے، دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ پست آواز میں صبح شام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ 15 منٹ پہلے آ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ غفلت کی نشانی ہے۔ ہم تمام فیل ہیں سوائے وہ لوگ چند مٹھی بھر جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام۔ ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ مالک ایک دن تیرے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے۔ خوف کے ساتھ اللہ کا ذکر کہ مالک آخرت کی شرمندگی سے بچا لو میرے مولا۔ غفلت کے ساتھ ہونے والے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہمارے اعمال پورے غفلت کے ساتھ، دل دنیا میں، جسم مسجد میں، دل دنیا میں بھوکے اور پیاسے، یہ غفلت کے روزے، یہ غفلت کے نیک اعمال۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، کوئی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، پست آواز میں اللہ کا ذکر کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد اور اس کی کبریائی بیان کرے؟ نہیں، سب کے ہاتھ میں سیل فون، چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو غفلت میں ہونے والے اعمال ہیں وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ دوسرا عمل ہوتا ہے، دوسری کیفیت اللہ کے خوف سے عمل ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کر، مالک تیرے سامنے ایک دن مجھے پہنچنا ہے، تو نے یہ زندگی دی ہے میرے مولا، میرے گناہوں کو اس پہ گرفت مت کر میرے مالک، اور جو بھی عمل کر رہا ہوں مالک تیرے پاس سرخرو ہونے کے لیے کر رہا ہوں میرے مولا۔ صبح شام ایک خوف لاگو رہتا ہے کہ کل مجھے قیامت میں ہزیمت اٹھانی نہ پڑے۔ آج دنیا میں تو بہت نام ہے میرا، بہت بڑا خطیب ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، دنیا والے مجھے دیندار سمجھتے ہیں میرے مالک، لیکن قیامت میں تو مجھے شرمندہ مت کر دینا، میری دینداری کا، میری خطابت کا پول نہ کھول دینا میرے مولا۔ یہ خوف ہمیشہ لاگو رہتا ہے، ہر عمل اس خوف کے سائے میں مالک تیرے سامنے ٹھہرنا ہے اور مجھے جواب دینا ہے۔ اور خوف اتنا اہم ترین ہے کہ خوف کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیاب ہی سکسیسفل۔ ہم تمام بے خوف لوگ ہیں، اللہ کا کوئی صحیح خوف ہم اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں۔ سورہ نازعات میں فرمایا 2 چیزیں لاؤ جنت میں لے آئے گی، 2 چیزیں، I demand 2 things۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو کوئی اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا اور اپنے نفس کو پاک رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے پاک رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ وہ روزے جس کی بنیاد میں اللہ کا خوف ہو، جس میں ہر خواہش کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، وہ روزے اللہ کو مطلوب ہیں۔ اللہ سے خوف کھا کر زندگی گزارنا اتنا عظیم شان عمل ہے دوستو کہ آدم کے بچوں میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا پوزیشن جو ملا صرف یہ خوف کی وجہ سے ملا۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا پوزیشن
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دس از دا ہائیسٹ پوزیشن آفٹر انبیاء کرام، انسانوں میں سب سے ہائیسٹ پوزیشن، اور وہ پوزیشن ملا ہے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ عظیم الشان پوزیشن کیسے ملا؟ وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کی جزا کے طور پہ انہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اینڈ ہاؤ دے گاٹ دس ہائیسٹ پوزیشن؟ ذالک لمن خشی ربہ، بس ایک ہی بات تھی کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اپنے رب کی خشیت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے ان کو عظیم الشان پوزیشن پہ لگا دیا ہے۔ یہ خوف ہے اللہ کا، اس خوف سے ہمارا دور کا واسطہ دکھائی نہیں دیتا ہے، چہرے پہ مسکان، مسکراہٹیں، دواخانہ جا رہے ہیں، آدمی کو وینٹیلیٹر پہ دیکھ رہے ہیں، کسی کو کوما پہ دیکھ رہے ہیں، دواخانہ نکلتے ہی چہرے پہ پھر سے مسکان آ جاتی ہے۔ وہی دعوتیں ہیں، وہی دوستیاں ہیں، وہی خوش گپیاں ہیں۔ کل مجھے بھی ایک دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، یہ ذرا خوف ایک لمحے کے لیے آ بھی گیا، دوسرا لمحہ سیل فون نے اس خوف کو نکال دیا۔ یہ سیل فون وہ ٹکیا ہے جو آدمی کے دل سے خوف کو نکال دیتی ہے۔ دوسرا جو عمل کیفیت کا ہے وہ خوف کا، جو بھی عمل خوف کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے خوف کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خوف کھانے سے خالی جنت ملے گی، نہیں، دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے رکھی ہے جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر کی زندگی گزارے گا اسے ہم مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتائیں گے۔ ہر آدمی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں مشکلات سے دوچار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہو، یہ ادھر راستہ ہے، نکل جاؤ باہر۔ پھر اس طرف سے، اس زاویے سے ہم اس کو رزق عطا کریں گے جس طرف سے اس کو گمان بھی نہیں جائے گا۔ آج ہم رزق رزق رزق، دنیا دنیا دنیا، ارے تقوی اختیار کرو، اللہ فرما رہا ہے ایسا رزق تم کو ملے گا تمہارا گمان تک نہیں جائے گا کہ ادھر سے رزق آ جائے گا۔ یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ تمہاری پلاننگ کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس لیے ہوگا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، اس لیے ہوگا۔ حضرات گرامی، تیسری کیفیت ہے جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، وہ حیا ہے، شرم۔ شرم کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ سے حیا کی جائے، دوسرا اللہ کے نبی سے حیا کی جائے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی تم نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ارے تمہاری صحت، تمہارا میٹابالزم،
تمہارے کانوں کا صحیح کام کرنا، تمہارے آنکھوں کا صحیح کام کرنا، تمہارے جسم کے ایک ایک سیل کا صحیح کام کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ تو اتنی نعمتیں مجھ پہ برسا رہا ہے، میری زندگی کیسے جا رہی ہے میرے مولا، مجھے شرم آ رہی ہے میرے مالک۔ اور شرم کی وجہ سے آدمی نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ اتنی نعمتیں میرے ساتھ اور میں ناشکری کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی نعمتیں، ایک چھوٹا سا بلڈ کلاٹ دماغ میں ہو جائے تو آدھا جسم آؤٹ، ختم، ہل نہیں سکتا آدمی۔ ایک چھوٹا سا کلاٹ ہے دماغ میں آ گیا خون کا، ارے بڑا اچھا آدمی تھا یار، بڑا اچھا آدمی تھا، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کیا میٹھی گفتگو کر کے گیا، آج دواخانے میں ہے اور آدھا دھڑ جسم کا مفلوج ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک چھوٹا سا کلاٹ دماغ میں آ گیا ہے۔ کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ہم دنیا میں لگے ہوئے ان نعمتوں کے ساتھ، اس دنیا کے حصول کے لیے لگ رہے ہیں، ان نعمتوں کو ہم لگا رہے ہیں، ان نعمتوں کو۔ دوسرا، اللہ کے نبی کتنی محنتوں کے، کتنی کوششیں، کتنی تکالیف، کتنی مصیبتیں اٹھا کر اس ایمان کو ہم تک پہنچائے۔ کل اللہ کے نبی کو چہرہ بتانا ہے، کیسے میں چہرہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھ سے کہا، آپ نے ہمارے پیش رو لوگوں کو کہا کہ جو یہ پیغام میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی، میں نے پوری زندگی گزار دی، اس پیغام کو نہیں پہنچایا، کیا صورت دکھاؤں میں آپ کو؟ آپ اندازہ لگائیے، یہ حیا آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈالا، یہ ہمارے ایمان کے لیے۔ آج ہم مومن ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے ہر مصیبت کو سہا، اور آخر میں کہا کہ میرے امتیو، یہ میں پیغام تم کو دے رہا ہوں، یہ پیغام کہ تم امین ہو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن ہم نے پوری زندگی دنیا میں کھانے پینے میں، مستیوں میں، گفتگوؤں میں، سیر سپاٹوں میں، سیل فونوں میں ختم کر دی۔ ایک آدمی کو پوری زندگی میں اس ہدایت کی طرف نہیں بلایا۔ کل اللہ کے نبی کو کیا صورت دکھائیں گے ہم؟ اس بچے کی طرح جس کی لاکھوں روپے فیس باپ بھرتا ہے، لیکن جب وہ فیل ہوتا ہے تو ایک صحن میں یہ بات ہوتی کہ میں میرے ماں اور باپ کو کیا صورت دکھاؤں۔ لاکھوں روپے انہوں نے فیس بھری۔ یہ آج کل کے بے حیا بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو ہمارے ہیں، جیسے ہم بے حیا ہیں، ہمارے بچے بھی ایسے ہی بے حیا ہیں۔ وہ تو آگے بولیں گے میرے تو 10 بیک لاگ ہیں، اس کے تو 24 ہیں۔ والد خوش ہو جائے گا، اچھا آپ کے خالی 10 بیک لاگ ہیں، اس کے 24 ہیں، باپ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ آج کا باپ ہے۔ لیکن ہم اپنے بچپن میں اگر فرسٹ کلاس سے 2 مارکس بھی کماتے تھے تو گھر جانے کے لیے سوچتے تھے کہ والدین کو کیسے صورت بتائیں گے۔ یہ شرم و حیا کہ کل اللہ کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے۔ حضرت گرامی، چوتھا عمل ہوتا ہے ندامت کا۔ آدمی اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ مالک، میں نے گناہ کیے ہیں، گناہوں کے ہمالیہ تعمیر کیے ہیں میرے مولا۔ I have done Himalayan blunders in my life۔ مالک، ان گناہوں کو آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں، آپ اسے معاف فرمائیے۔ والذین عملوا السیئات، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ثم تابوا،
ثم تاب والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، والذین عملوا السیئات، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر ایمان کی تجدید کرتے ہیں. ایمان کی تجدید، مالک جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس گناہ کرتے وقت اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یا اس کا ایمان ڈپ ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے گناہوں کی زندگی میں. اس ایمان کی تجدید کرتا ہے گناہوں سے توبہ کے بعد. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو برے اعمال کیا، ثم تابو، اس نے توبہ کی. رمضان کا مہینہ آیا، یہ توبہ کا مہینہ ہے. مالک تو نے رمضان میں پہنچایا، میرے زندگی کے تمام برائیوں کو معاف کر دے، پھر واپس نہیں کروں گا میرے مولا، واپس نہیں کروں گا. اب ہم یہ کہتے ہیں شیطان سے، ٹھہر اب 20 روز رہ گئے ہیں، I will join you، 20 دن کے ساتھ ہی میں تیرے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. بڑے کیا، چھوٹے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، ہم تمام کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ بس یہ مصیبت کے 20 دن رہ گئے ہیں میرے شیطان بھائی، پلیز ویٹ، میں آ جاؤں گا تیرے آغوش میں. توبہ کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں آج کے بعد پھر سے وہ گناہ نہیں کروں گا، اس راستے پہ نہیں جاؤں گا. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے جو اپنی توبہ کرتا ہے. رمضان کا مہینہ آنسو بہانے کے لیے ہے دوستو، مصلوں کو بھگونے کے لیے ہے، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے دھونے کے لیے ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. یہ مہینہ راتوں کو گھومنے کا نہیں ہے، مٹر گشتی کرنے کا نہیں ہے، ہوٹل سے ہوٹل گھومنے کا نہیں ہے، شاپنگ مال سے شاپنگ مال جانے کا نہیں ہے. یہ مہینہ مصلوں پہ ٹھہرنے کا مہینہ ہے، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس گناہ کو دھونے کا مہینہ ہے. اور جو آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اسے ایسی جزا دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. توبہ سے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی مسافر ایک صحرا سے جا رہا تھا، اس کی اونٹنی گم ہو گئی. اونٹنی ڈھونڈتا رہا، اونٹنی نہیں ملی. ہر طرف موت کے آثار ہیں، ویرانیاں ہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں. بولے اب مجھے مرنا ہے، اب مرنا ہے تو تھوڑی دیر سو جائیں گے. جب سو کر اس کی نیند ہوشیار ہوئی تو دیکھتا کیا ہے کہ سامنے اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. خوشی میں بے قابو ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے. ہم یہ خوشی دینا نہیں چاہتے اللہ کو. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا، اللہ کو یہ خوشی کہ اس سے زیادہ خوشی ملے نہیں دینا چاہتے. ہم شیطان سے بغلگیر ہونا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی کو ہمدم بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ تو توبہ کا یہ مہینہ ہے. توبہ اگر ہم کریں، اتنا عظیم الشان عمل ہے. توبہ کا عمل اللہ کو بے انتہا پسند ہے. اور توبہ مرنے سے پہلے ہر عمل پہ ہو جاتی ہے. یہاں تک اگر آدمی شرک بھی کرے، زنا بھی کرے، قتل بھی کرے،
توبہ قبول ہو جاتی، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ چلے نوجوان 30 سال کے، میری تو لائف زبردست ہے، کیا پروگرام ہے، یس سیل فون پہ یس میں مہدی پٹنم سے نکل گیا ہوں، ایک 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ ارے کیا بات ہے، کیوں نہیں پہنچا؟ پتہ چلا کہ دواخانہ چلے گئے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ والدین کی انفارم کر دی، پوری فیملی آ گئی اور کہے کہ امید نہیں ہے، سر کو مار لگ گیا۔ 2-3 دن میں لاکھوں روپے کی بل ہو گئی، پھر لاش حوالے کر دی گئی۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ایسے شہر جیسے حیدرآباد جیسے شہروں کی حقیقت ہے کہ میں آج جوان ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، نہیں۔ تیز رفتار زندگی کا یہ نقصان ہے کہ بچے گھر سے جاتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں یا نہیں کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیشہ تیار رہنا دوستو، توبہ کرو، زندگی کو پلٹو۔ بہت برے گناہ کیے ہوں گے، ہمالیائی گناہ کیے ہوں گے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ پھر توبہ کرنے کے بعد پھر اس راستے کی طرف پلٹنا نہیں چاہیے۔ آخری عمل ہے شوق کا، آدمی شوق سے عمل کرے۔ خوف، شرم سے آگے شوق۔ ہماری اسلامی تاریخ پوری شوق سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارے پیش رووں نے اپنے عمل کو شوق کی منزل میں کیا ہے، ڈر کے نہیں، شرما کے نہیں، اس سے آگے شوق کی منزل میں ہمارے اسلاف نے کام انجام دیا۔ اس لیے آج ہم ہندوستان میں اللہ کے نام لیوا ہیں اور زبان سے کلمہ ادا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں شوق کا نام ہی نہیں ہے۔ شوق کھانوں کے لیے، شوق دعوتوں کے لیے، شوق پہننے کے لیے، شوق گاڑیوں کے لیے، شوق سیل فون کے لیے، اللہ کے لیے کوئی شوق نہیں۔ کہ جس شوق کی وجہ سے آج ہم ایمان والے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ شوق کی داستان کی ایک جھانکی میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، خانہ کعبہ میں آپ کو نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہمارے بندے کو نماز سے روکا؟ خانہ کعبہ میں اور اس کے مطاف میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج وہاں کے امام خوش الحانی سے پڑھ کے لوگوں کے آنسو نکال لیتے ہیں، اس خانہ کعبہ میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شوق کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسی زمانے کا۔ سورہ رحمان نازل ہوا، اس موقع پہ لوگ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ مسلمانوں نے آپس میں کہا کیا بہترین سورہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی کیا تکرار ہے، کتنا بہترین ہے۔ کوئی شخص اگر ایسا ہوتا جو خانہ کعبہ میں جا کے اس کو پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، میں جا کے پڑھوں گا۔ ارے مت جاؤ، تم مت جاؤ، لوگ ایسا شخص جائے جو جس کا مقام، جس کا قبیلہ طاقتور ہو، اگر ایسا شخص پڑھے تو اچھا ہے، آپ مت پڑھو۔ بولے نہیں، میں جا کے پڑھوں گا۔ جب آپ نے سورہ رحمان خانہ کعبہ میں شروع کیا، صحن کعبہ میں آنن فانن میں سب لوگ جمع ہوئے، اتنا مارے کہ چہرہ سوج گیا۔
واپس لوٹ کر آئے. لوگوں نے کہا کہ ہم کہتے نہ تھے آپ مت پڑھو جا کر. تو انہوں نے کہا کہ ظالم لوگوں کو میں نے جتنا ہلکا محسوس کیا ہے آج تک اتنا ہلکا میں نے محسوس نہیں کیا. میں پھر کل جا کے پڑھوں گا. یہ شوق دیکھیے. ارے چہرہ سوج گیا, جسم لہو لہان ہو گیا, نہیں میں پھر کل جا کے پڑھوں گا. اس شوق نے آپ اور ہم کو مشرف اسلام کیا ہے. تو خانہ کعبہ میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. پھر دیکھیے کہ جو شوق کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہاں سے. پھر اللہ کے نبی وہاں سے مدینہ آئے. مدینے میں 90 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کے حج کے لیے بھیجے. یعنی 9 سال پہلے 3 سال تو خفیہ دور کے تھے, لیکن وہ 3 سال چھوڑ دیجئے, مکے کے 9 سال اور مدینے کے 9 سال, 18 سال میں جو تغیر آ گیا میں وہ بتانا چاہتا ہوں. جہاں نماز پڑھنا مشکل تھا, جہاں قرآن پڑھنا مشکل تھا, 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے ایمان والو, مشرکین نجس ہیں, آج اس سال کے بعد کوئی بھی اس میں سے مسجد حرام میں داخل ہونے نہ پائے اس سال کے بعد. دیکھو ساجد بھائی ادھر شاک ہو گیا. دیکھیے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تغیر ہے, ایک وقت تو وہ تھا کہ مسجد حرام میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا, اور کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں, 100 سال 200 سال, صرف 18 سال میں کیسی شوق کی تاریخ تھی, کیسی قربانیوں کی تاریخ رقم کی گئی. اللہ نے کہا کہ now the time has come, آج ٹائم آ گیا ہے کہ کوئی بھی مشرک مسجد حرام میں آج اس سال کے بعد داخل نہیں ہو سکتا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کالج میں ہم تھے, اسلام جیسے پوزیشن میں ہے, آج 70 سال کے کہ اس سے ڈاؤن فال ہی ہے. کیا صورت بتائیں گے اللہ کے نبی کو, صحابہ کو کیا صورت بتائیں گے؟ ان کے شوق نے ہمیں اسلام سے ہمکنار کیا, اور ان کی شوق کی تاریخ یہ ہے کہ تاریخ کو انہوں نے الٹ کر پلٹ دیا, اور ہم دہوں کے دہیں گزارتے چلے جا رہے ہیں, ولیموں پہ ولیمے کھاتے چلے جا رہے ہیں, شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں, گھروں پہ گھر بناتے جا رہے ہیں, پلاٹوں پہ پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے دین کو گرتے ہوئے ہمارے چہرے پہ ماتھے پہ شکن تک نہیں آ رہی. کیا شوق, یہ زندگی ہے اللہ کو پسند کرنا, اللہ کے لیے پسندیدہ زندگی ہے یہ. حضرت گرامی 2 واقعات سناؤں گا شوق کے, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ دیکھیں, ہم اپنی زندگیوں کو لگا کے دیکھیں, ہم بڑے مطمئن, روزہ ہے 9 روزے ہو گئے, ماشاء اللہ, تراویاں بھی ہم نے پڑھی ہیں, فلاں ہے, یہ سب ہمارا دل اتنا مطمئن ہے. ہاں, یہ شیطانی جھانسا ہے. یہ دیکھیے شوق میں کیسے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے 3 بیٹے تھے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے, اور وہ فزیکلی چیلنج تھے. فزیکلی چیلنج کا مطلب ایک پیر سے لنگڑے تھے. 3 جوان بچے, عمر بوڑھی, اور ایک پیر میں لنگڑا پن. اس سے بہت کم پہ ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ تو بہت بات کی بات ہے. اس سے بہت پہلے جوان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, کیا ہے بولے تو یہاں پہ تھوڑے تکلیف ہے گئے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بوڑھے, فزیکلی چیلنجڈ, 3 جوان بچے,
جنگ احد کا وقت آیا تو بچے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بچوں کو دیکھا تو بوڑھے باپ کو بھی شوق ہو گیا کہ مجھے بھی اس جنگ میں شامل ہونا ہے، بولے میں بھی چل رہا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ ایک پیر سے معذور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معذوروں پہ کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے، ابا آپ گھر میں بیٹھی، ہم جا کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آئے، اللہ کے رسول میرے بیٹے مجھے لنگڑا کہہ رہے ہیں، اس عظیم کام میں مجھے روک رہے ہیں، اس عظیم کام سے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں معذور ہوں، میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کے نبی پہ اثر ہوا، بچوں کو بلا کے کہا کہ عمر بن جموح کو اجازت دے دو احد میں شامل ہونے کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت عطا کرے اور انہیں جنتوں میں پہنچا دے۔ بچے تیار ہو گئے، ایک بوڑھا باپ لنگڑا، اس کے ساتھ 3 جوان بچے، پوری فیملی میدان جنگ میں ہے، باپ کے پیچھے 2 بچے ہیں۔ اور جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جموح پہلی صف میں ہے، ہراول دستے میں موجود ہے، اور لگڑ لگڑ کے اچھل کے آگے جا رہے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت عمر بن جموح اور ان کے بیٹے حضرت خلاد دونوں شہید ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفناؤ۔ یہ دیکھیے، لنگڑا پن کوئی عذر نہیں، کیا شوق ہے، بڑھاپا کوئی عذر نہیں، کیا شوق ہے۔ ہمیں دین مجبور، آج دین محکوم مظلوم ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں بس کھانا مل جائے، اچھا افطار مل جائے، دوستوں کی خوش گپیاں مل جائیں، انف ہماری زندگی کا حاصل۔ یہ شوق دیکھیے، یہ شوق کی داستان نے ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری 92 سال کی عمر، 2 منٹ لگ رہے ہیں، سنیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی زندگی شوق کی منزل میں پہنچ جائے۔ یہ غفلت کی زندگی سے نکلے ہم۔ ابو ایوب انصاری 92 ایئرس اولڈ، 92 سال کے بوڑھے، زندگی کے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر غزوے میں، ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوج کشی قسطنطنیہ کی طرف ہو رہی تھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو شخص بھی اس فوج میں شامل ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ 92 سالہ، 92 ایئرس اولڈ، ابو ایوب انصاری تیار ہو گئے، میرا بھی نام لکھ دیجئے۔ ارے آپ اتنے بوڑھے ہیں، 4 بیٹے ہیں، آپ اتنے بوڑھے، نہیں، بڑھاپے کا آر مت دلاؤ، بڑھاپے کا آر مت دلاؤ۔ شامل ہو گئے، سمندری راستہ تھا، نیا سفر تھا، سمندری حالات میں مزاج خراب ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ موت قریب ہے۔ کمانڈر حضرت یزید آئے اور پوچھا، ایسا لگتا ہے صحابی رسول آپ کا آخری وقت ہے، آپ کوئی وصیت ہے تو فرمائیے۔ بولے جب تم لنگر ڈالو تو مجھے دفن نہیں کرنا، اپنی فوجوں سے کہو کہ آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، مقابلہ کرے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے پہنچے تو وہاں پہ اس دیوار کے پاس مجھے دفن کرنا۔ لنگر انداز ہونے کے بعد کمانڈر نے تمام فوجوں سے کہا کہ صحابی رسول کی وصیت ہے۔ پوری فوج میں ایک نیا جوش آ گیا کہ اللہ کے نبی کے صحابی کی یہ وصیت، پوری فوج، وہاں سے تیر آ رہے ہیں، لوگ ڈھیر ہو کے گر رہے ہیں، لیکن مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ وصیت پوری ہونی ہے، پوری ہونی ہے۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اس قسطنطنیہ کے دیوار کے سائے میں اس موقع پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ 92 ایئرس، کیا شوق کی داستان ہے دوستو، شوق کی داستان۔ ایسا کوئی ایک شوق کا عمل ہماری زندگی میں ہے، جسٹ ون۔ بوڑھے کیا صورت دکھائیں گے، جوان کیا صورت دکھائیں گے اللہ کو، یہ ہمارے پہلی صف کے لوگ ہیں۔ ہم بولنے والے کیا صورت دکھائیں گے، سننے والے کیا صورت دکھائیں گے، جن کی زندگیوں میں کوئی ایک شوق کا عمل دکھائی نہیں دیتا، جبکہ آج ہندوستان میں اسلام مغلوب ہے۔ ہمارے سب چہرے لال لال کلے والے ہیں، کوئی چہرے پہ جھری تک نہیں ہے کہ حالات دیکھ کر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی 5 عمل ہیں۔ ایک غفلت سے نیک عمل ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایک خوف سے ہوتا ہے، خوف کے سائے میں، ایک ہوتا ہے جو ہے شرم کی اور حیا کی وجہ سے، ایک ندامت کی وجہ سے، اور ایک ہوتا ہے شوق کی وجہ سے۔ اور اسلامی تاریخ شوق کے عمل سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔